یا سو گئے ہو؟ مقام ذرا مشکل ہے، خیال کرنا۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے، المیتۃ مردار، والدم بہنے والا خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اور ہر وہ چیز، اوہلا آوازہ بلند کیا گیا، اوہلا آواز بلند کی گئی، اس چیز کے ساتھ شہرت دی گئی، اس چیز کو شہرت دی گئی، اس چیز کو، وما اوہلا لغیر اللہ، یہ لام تقرب کا ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کے نام زد کیا گیا تقرب کے لیے، بہی سے مراد وہی ما، وہ چیز، با کا مدخول اس کو شہرت دی جائے، با کا مدخول اس کو شہرت دی جائے۔ یہ بکرا بابے کے نام کا، یہ بکرا تو شہرت کس کو دی جا رہی ہے؟ اس چیز کو، بابے کو شہرت نہیں دینی، با کا مدخول جس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ یہ بکرا اس بابے کے نام کا، یہ مٹھائی حلوہ امام بری کے نام کا، اس کے نام کی نظر نیاز، تو کس کو شہرت دی جا رہی ہے؟ حلوے کو، حلوہ بابے کے نام کا، تو شہرت کس کو مل رہی ہے؟ حلوے کو۔ اس بات کو نہیں بلانا، جس چیز کو شہرت دی جائے، جس چیز کو شہرت دی جائے تو تشہیر اس چیز کی جائے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ما اوہلا بہی لغیر اللہ آیا ہے، بہی کو اوہلا کے ساتھ لفظاً یہاں لگایا ہے۔ اب معنی کی رعایت ہے، ذرا خیال کرنا، میری طرف دو نقطوں پہ بات ختم ہوگی، دو نقطوں پہ، کہ جہاں اوہلا کا معنی ذبح نہیں ہے، اوہلا کا معنی یہ احلال سے ہے، احلال، اور احلال کہتے ہیں جب پہلی تاریخ کا چاند آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عید کا یا رمضان کا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک کو چاند نظر آتا ہے تو وہ چیخ لگاتا ہے، او چاند، کہتے کہ نہیں؟ او چاند، حاضل ہلال، حاضل ہلال، یہ ہلال، یہ جو چاند کو دیکھتے ہوئے، یا بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے تو پہلے چیختا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ استحلال ہے، اور یہ چاند کو دیکھ کر بھی ہلال، تو اس کا معنی ہوتا ہے شہرت دینا، مشہور کرنا۔ تو با کس پہ داخل ہوئی ہے؟ چیز پہ، بہی ما، کہ جس چیز کو شہرت دی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بکرا شیخ سدو کا، یہ بکرا، یہ وہ مائے، یہ بکرا شیخ سدو کا، یہ حلوہ امام بری کے نام کی نظر، تو شہرت کس کو مل رہی ہے؟ حلوہ کو، بکری کو، یا بری کو؟ بکری کو شہرت دینا مقصد ہے شہرت۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ شہرت اس چیز کو دی جائے گی۔ اب جہاں پر دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ ما عام ہے، ما عام ہے، کوئی چیز بھی ہو، حلوہ ہو، کپڑا ہو، چاول ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، کپڑا ہو یا اچھاڑ ہو، یہ ما عام ہے، اور کتاب اللہ کے عام کی تخصیص قطعی دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو مانا ہوگا ہر وہ چیز جس چیز کو شہرت دی گئی،
غیر اللہ کے تقرب کے لیے، جس چیز کو شہرت دی گئی غیر اللہ کے تقرب کے لیے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ سارے یہی لفظ کہو جو میں نے کہے، جس چیز سارے 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 آپ کا بھی اعلان ہونا چاہیے، سب کی آواز آنی چاہیے، جس چیز کو شہرت دی جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے وہ حرام ہے۔ اب ذرا بات سمجھ، اس مسئلہ کو پہلے بھی علماء نے بیان کیا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ بعض مسائل کو بعض علماء کی قسمت میں کیا اللہ نے، جہاں ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے کھولا۔ مسئلہ کھلتا ہے جب ضرورت پڑے تو۔ یہ جو مطالبے ہوتے ہیں نا فلانے بزرگ کا والا فلان، یہ پہلے مسئلہ جب تک چھڑے نہیں تو تنقید نہیں ہوتی، اسی لیے جب مسئلہ چلتا ہے تو پھر تنقیحات شروع ہوتی ہے، اور اس سے جو پہلے والے بزرگ ہوتے ہیں ان کی عبارات ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مسئلہ چھڑا ہی نہیں، بزرگ کو خیال ہی نہیں آیا۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ جو عالم وقت کے مذاہب باطلہ اور ان کے استدلالات وغیرہ سے جاہل ہے، اس عالم کو منطق پڑھانا صحیح ہے، ضرب یضرب پڑھانا صحیح ہے، قانون چا کامری کی کرزانے پڑھانا صحیح ہے، لیکن اس کے لیے قرآن اور سنت پڑھانا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ نادانستہ طور پہ اہل باطل کی تائید کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں، میں تو سن کے حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں اور اہل تشیع کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ہوتے ہیں اور ترجمانی کبھی قادیانی کی، کبھی منکرین حدیث کی، کبھی جیلوی، کبھی کس کی، کبھی پتہ ہی نہیں کہ اگلے تعریف پر۔ پھر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ کوئی کتاب دیکھ لی اور اس میں کوئی نئی بات آ گئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے علم کا سکہ بٹھانا ہے، نئی بات کرنی ہے۔ اب یہ نہیں سوچا کہ وہ نئی بات کرنے کی ہے یا چھپانے کی ہے، اتنے بھی ملکہ نہیں۔ تو اب ذرا بات سمجھو، اس مسئلہ کو صحیح کھولا ہے خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، زبردست کھولا ہے، فتح العزیز میں حق ادا کیا۔ اس کے جواب میں پیر میاں علی شاہ، اس نے رسالہ لکھا اعلاء کلمت اللہ فی تحقیق ما احل، اس پر رسالہ لکھا، لیکن پیر صاحب کو منہ کی کھانی پڑی۔ حالانکہ پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے بڑا سیاںا مشرک ہے، مولوی مشرک، تو خیر پیر صاحب کہتے ہیں کہ مولوی تھا، لیکن جو شاہ عبدالعزیز نے ضرب لگائی، پیر صاحب نے جواب دیا شاہ صاحب کو اعلاء کلمت اللہ میں، لیکن پیر صاحب کے دانت ٹوٹ گئے، شاہ صاحب کی بنیاد نہیں ٹوٹی۔ اور حیرانگی ہے کہ پھر کراچی کے مفتی معارف القرآن والے بزرگ، انہوں نے جو کوئی لکھا بالکل وہی لکھا جو پیر میاں علی نے لکھا۔ پتہ نہیں یہ کیسے متاثر ہو گئے، حالانکہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، یہ میں حوالے دکھاؤں گا، حضرت شیخ الہند نے وہی تقریر کی جو شاہ عبدالعزیز نے کی، تو شیخ الہند اکابرین دیوبند میں سے، لیکن مفتی صاحب نے معارف القرآن والے کی تقریر بالکل پیر میاں علی کے قریب ہے، ملتی ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے مابین نزاع، میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب سمجھ نہیں سکے مابین نزاع، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، میں مفتی صاحب کی توہین نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ کی وضاحت کر رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز کی پوری تقریر کو شیخ الہند نے لیا ہے، اور یہ جو سورۃ النساء تک کا حاشیہ ہے تفسیر عثمانی کا، یہ شیخ الہند کا اپنا لکھا ہوا ہے، اور سورۃ النساء سے آگے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو اب ذرا غور کرنا کہ ما بہن نزاع کیا ہے۔ یہاں دو صورتیں ہیں بھائی، ایک صورت یہ ہے کہ جانور اس کی ذبح کے بوقت ذبح
غیر اللہ کا نام لیا گیا. بوقت ذبح کسی نبی ولی حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کا نام لیا گیا. بوقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام ہے. ایک صورت یہ اتفاق ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جانور تقرب غیر اللہ کی نامزدگی، صرف نام نہیں، تقرب غیر کے لیے نامزد کیا گیا تو یہ بھی حرام ہے. یہ دوسری صورت یہ بھی حرام ہے. لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا. پیر میاں علی شاہ نے یہ تسلیم کیا کہ یہ صورت بھی حرام ہے. دوسرے بریلوی نہیں مانتے. لیکن اس نے آگے جو تعبیر کی وہ مولویوں والی کی صحیح. اس نے کہا کہ جو ہماری نظر نیاز ہوتی ہے اور عرس شورس 11ویں 12ویں تو یہ غیر اللہ کا تقرب نہیں ہوتا، یہ ایصال ثواب ہوتا. تقرب نہیں، یہ کیا ایصال ثواب ہے جی. تو اس لیے ایصال ثواب ما اہلا نہیں. خیر اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو صورتیں کتنی ہیں؟ شاباش بولو کتنی ہیں؟ اور بولو کتنی ہیں؟ اور جہاں نہیں سمجھو گے کہیں بھی نہیں سمجھو گے. جہاں ایک صورت ہے کہ بوقت ذبح، اس کو کہتے ہیں ذبح علی اسم غیر اللہ. ذبح علی اسم غیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، جو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا. اور دوسرا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کیا گیا، وہ کیا گیا اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا. دونوں صورتیں حرام ہیں. ما بالنزاع یہ ہے کہ ما اہلا کا سری منطوق اور مصداق پہلی صورت ہے یا دوسری؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے صورت وہ بھی حرام ہے، لیکن وہ آیت کا صریح منطوق نہیں، آیت کا صریح مصداق نہیں ہے، وہ بھی حرام. لیکن آیت کا مقصود وہ نہیں، آیت کا صریح منطوق اور مصداق وہ نہیں. آیت کا صریح منطوق اور مصداق صرف یہ ہے غیر اللہ کے نام کے تقرب کے لیے نامزد کرنا. شاہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے. جبکہ دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، کہ آیت کا صریح مصداق ہے بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا، اور یہ جو تقرب للغیر ہے یہ آیت کا منطوق یا صریح مصداق نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے مستنبط کیا گیا ہے. اس سے کیا کیا گیا ہے؟ اس استنباط ہے، صریح مصداق یہ نہیں. مفتی صاحب نے بھی یہی بات لکھی، معارف دیکھ لیں. صریح مصداق یہ نہیں. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر کئی دلائل پیش کی، ان میں سے پہلی بات انہوں نے کی کہ اہلا کا معنی ذبح کس نے کیا ہے؟ اہلا کا معنی شہرت دینا. کیا دینا؟ شہرت دینا. ذبح کہاں سے لیا گیا؟ اور ماں کی تخصیص ذبیہ کے ساتھ کیسے کی؟ تو ماں جب عام ہے تو حلوہ کو بھی بوقت ذبح غیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے. چاول تو یہ بوقت ذبح کے ساتھ اس کو خاص کرنا اور ماں سے صرف ذبیہ مراد لینا،
یہ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں قریب با تحریف ہے جی، یہ کہ قریب با تحریف قرآن، کوئی معمولی جملہ نہیں، اور سچ کہا شاہ عبد العزیز نے۔ جی، پھر حضرت شاہ جی نے کہا اگلی بات ذرا سنو، شاہ سے فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر غور کرو، ما اہل بہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ چیز حرام ہے جس چیز کو شہرت دی گئی غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے تقرب پہ۔ تو یہ وہ پہلی وہ صورت بنتی ہے جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا فلانے پیر کا، یہ 11ویں بابے کی، تو چیز کو شہرت اس صورت میں ملتی ہے۔ جی، اور غیر اللہ کے نام پہ جب ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ غیر اللہ کو شہرت دے رہا ہوتا ہے، اس چیز کو شہرت نہیں دے رہا ہوتا، جی، تو وہ غیر اللہ کو شہرت دے رہا ہے، اس چیز کو وہ شہرت نہیں دے رہا۔ جب چیز کو شہرت نہیں دے رہا تو ما اہلا کا یہ صریح مصداق کیسے بن گیا؟ ما اہلا کا صریح مصداق وہ چیز ہے جس کو شہرت دی گئی ہے، جی، اور جو بوقت ذبح اس چیز کا نام لیتا ہے یا بابے کا نام لیتا ہے، تو بوقت ذبح تو ما اہلا بھی اس چیز کو تو شہرت نہیں دیتا، بوقت ذبح اگر غیر اللہ کا نام دے تو وہ غیر اللہ کو شہرت دے رہا ہے۔ جی، اور قرآن میں کیا غیر اللہ کو شہرت دینے کی بات ہے یا اس چیز کو شہرت دینے؟ چیز کو شہرت دینے کی بات ہے۔ یہ شاہ صاحب کا جو اعتراض ہے نا، پیر کے بس میں ہی نہیں اس کا جواب دینا، پورا رسالے سے گزر گیا لیکن آئیں بائیں شائیں یہ شاہ صاحب کا کلا ٹھک گیا اور پورا چھکا ہے ہر مشرک کے منہ پہ، اور زبردست۔ پھر شاہ صاحب نے ایک دوسری بات کی، شاہ صاحب نے کہا کہ اگر بات ہوتی کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینے والی صورت اس کا صریح مصداق ہوتی تو پھر آنی چاہیے عبارت ما اہل علیہ، جی، ما اہل علیہ، ما اہل بہ نہ آتا، علیہ جب اس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، نہیں ما اہل بہ تو ما اہل بھی اس چیز کے ساتھ لگ رہا ہے نہ کہ بابے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو شہرت تم بابے کو دے رہے ہو بوقت ذبح اور بنا بابے کو ما اہل بھی غیر اللہ دیا ہے، تو ما اہل بھی تو وہ چیز ہے جو با کا مدخول ہے، جی، تو شہرت تو اس کو دی جا رہی ہے۔ دونوں باتیں سمجھ گئے ہو؟ جی، تیسری بات شاہ صاحب نے کی بہت قیمتی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہے یہ بسم اللہ یہ محلل نہیں مزکی ہے، تسمیت اللہ محلل نہیں ہے، حرام کو حلال نہیں کرتا، جی، حلال کو پاک کرتا ہے۔ جی، تو بسم اللہ تسمیہ حرام چیز کو حلال نہیں کرتا، مثلا کتے پر بسم اللہ پڑھے تو کتا حرام ہے، بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں جی، کتا حلال نہیں ہوگا۔ گدھے پہ بسم اللہ پڑھے، گدھا خنزیر پہ بسم اللہ پڑھے نہیں ہوگا، لیکن گائے حلال ہے، بکری حلال ہے۔ اب بوقت ذبح جب بسم اللہ پڑھے گا تو اس کے لیے وہ تزکیہ بنے گی، بسم اللہ مزکی بنے گی، تو بسم اللہ محلل نہیں ہے مزکی ہے۔ اور یہ جو جانور ہے بکرا چھترا، جب اس نے غیر اللہ کی نامزد کیا اور تقرب غیر کے لیے، تو اب اس میں وہ عقیدے کی نجاست کی وجہ سے حرمت آ گئی، اب اس پہ بسم اللہ پڑھنا ایسے ہے جیسے خنزیر پہ پڑھی جائے یا کتے پہ پڑھی جائے۔ تو جیسے بسم اللہ سے خنزیر حلال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر حرمت موجود ہے، کتا حلال نہیں کیونکہ اس کے اندر حرمت موجود ہے، تو اب یہ جانور غیر اللہ کے تقرب والا یا حلوہ یا چاول یا الی آخرہ، جب اس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی اس میں حرمت آ گئی۔ اب بسم اللہ 1000 دفعہ بھی کہے تو بسم اللہ چونکہ مزکی ہے
اور محلل نہیں، حرام چیز پہ 1000 دفعہ بھی بسم اللہ پڑھو تو وہ حرام ہی رہے گی۔ تو اس جانور جو تقرب غیر اللہ والا ہے 1,00,000 دفعہ بھی بسم اللہ پڑھے تو یہ حرام ہی رہے گا، یہ حلال نہیں ہوگا۔ جی بے شک۔ تینوں باتیں سمجھ آ گئی؟ آج یہاں تک اس مسئلے کو جہاں میں روک رہا ہوں، اگلی قسط آنی ہے ابھی، یہ ایک قسط ہے، ایک قسط یہ یاد کر لو۔ اگر جہاں آ گئی یا آگے انعام میں پھر آنے والی ہے، یہاں میں صرف قسط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اگر میں پورا بیان کروں تو شاید جو پرانے ساتھی ہیں جنہوں نے پہلے سمجھا ان کے لیے تو مشکل نہیں، اور جو نئے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا مشکل ہوگا۔ سمجھ آگے اتنا؟ یہ یاد ہوگا تو پھر اگلی قسط انشاءاللہ بیان کریں گے، کل یہاں یا پھر انعام میں جا کے۔ دوسرا مسئلہ